بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جیسے آپ لوگوں نے سب کو پتہ چل گیا ہوگا تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہماری پروہیبٹڈ فنڈ کی وہ جو ایف آئی اے نے نوٹسز دیے ہیں، ہماری کیس کو انہوں نے لارجر بینچ پہ پوسٹپون کر دیا ہے. لارجر بینچ بنے گا اسلام آباد ہائی کورٹ کا اور پھر وہ سنیں گے کیس. لیکن جو میں باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ بار بار واضح ہوتا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن اور خاص طور پہ چیف الیکشن کمشنر بائسڈ ہیں اور قانون کے دائرے کے باہر فیصلے دے رہے ہیں. اب فار ایگزامپل ایف آئی اے نے جو خط بھیجا ہے پی ٹی آئی کے چیئرمین کو اور پی ٹی آئی کو کہ آپ اپنے 1996 سے 2022 تک سارے اکاؤنٹس پیش کریں. بھئی کس وجہ سے؟ الیکشن کمیشن نے خود جس پیریڈ کی اسکروٹنی کی ہے وہ صرف پروہیبٹڈ فنڈز کی ہے، تو ایف آئی اے کی تو ویسے بھی جورسڈکشن نہیں بنتی. اور میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ ایف آئی اے کسی فورن یا پروہیبٹڈ فنڈ کی انویسٹیگیشن نہیں کر سکتا ایکسیپٹ اگر کوئی ڈونر کمپلین کرے ایف آئی اے کو کہ جی ہم نے پیسے اس لیے دیے تھے پارٹی کو اور پارٹی نے کسی اور کام کے لیے وہ استعمال کیے. اس کے علاوہ ایف آئی اے کی جورسڈکشن بالکل نہیں بنتی. تو یہ ایف آئی اے کی پروسیڈنگز قانون کے خلاف ہیں، ان کی جورسڈکشن نہیں ہے. یہ میں کلیریفائی کر دوں. دوسری اب آئیں ای سی پی کی حرکتوں پہ. 2017 اکتوبر میں اظہر طارق صاحب نے الیکشن کمیشن کو ایک اوپن لیٹر لکھا تھا جس میں کہا تھا کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کی فنڈنگ آپ اکٹھے انویسٹیگیٹ کریں. کچھ نہیں ہوا. پھر سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا حنیف عباسی کیس کا 2017 میں وہ فیصلہ آیا، اور وہ فیصلہ میں صرف اس کا ایک پیرا پڑھ دوں گی، وہ آپ کنکلوڈ جو ان کی ڈیسیژن تھی کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور میں کوٹ کر رہی ہوں. اٹ از دا ڈیوٹی آف دا ای سی پی ٹو اسکروٹنائز اکاؤنٹس آف پولیٹیکل پارٹیز آن دا ٹچ اسٹون آف آرٹیکل 6(3) آف دا پی پی او read in light with article 107.3 of the PPO read in the light of article 17(3) of the Constitution. In this behalf, the ECP must act transparently, fairly and justly without discrimination among different political parties. یہ operative word ہے. Must act transparently, fairly and justly without discrimination among different political parties seeking election symbols to contest the elections to the constitutional legislatures of Pakistan. For undertaking such scrutiny, it shall be reasonable for the ECP to examine the accounts of a political party within 5 years of the objected accounts of that party having been published in the official gazette. یہ سپریم کورٹ کی 2017 دسمبر کا فیصلہ ہے. اس کے بعد عامر کیانی صاحب نے پی ٹی آئی کے بہاف پہ ایک اپلیکیشن سبمٹ کی تھی ای سی پی کو کہ کیا کہتے آپ ساری پارٹیز کی فنڈز اکٹھے دیکھیں. وہ بھی نہیں ہوا. اب کل کیا حرکت کی اس سلسلے میں ای سی پی نے؟ ہماری پٹیشن پہ ہیئرنگ تھی، انہوں نے آن دیئر اون پوسٹپون کر دی 1 مہینہ ستمبر کے اس پہ، اور کہا کہ پی ٹی آئی والے نان اٹینڈنس پہ تھے. ہمارے بندے جب گئے انہوں نے کہا آپ نے ہمیں نوٹس نہیں بھیجا. ای سی پی نے کہا ارے جی آپ ویب سائٹ پہ ہمارے لگا ہوا تھا آپ کا کیس، آپ نے ویب سائٹ پہ دیکھنا تھا. میں آپ کو بتا دوں ہم نے ویب سائٹ کی تصویر لی، ہمارا کیس نہیں ادھر تھا
फॉर हियरिंग, कोई केस मेंशन नहीं है, सरासर झूठ। इस पे अब ECP उतर आई है, जब और कुछ नहीं मिल रहा तो झूठ बोल रहे हैं, ना हमें नोटिस देते हैं, खुद हियरिंग पोस्टपोन कर देते हैं और कहते हैं हमने वेबसाइट पे डाला है। ये उसी किस्म का झूठ है जो उन्होंने बोला जब उन्होंने हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज को फॉरेन नेशनल डिक्लेयर किया, क्योंकि जिनको उन्होंने किया उनमें से ज़्यादातर लोगों ने ऑलरेडी वीडियोस और स्टेटमेंट्स दे दी हैं कि वो पाकिस्तानी शहरी हैं, उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट या नाइकॉप है। तो फिर ECP ने कहा हमने तो ये नादरा से लिया है, और खुदारा अगर किसी के पास नाइकॉप या पाकिस्तानी ID कार्ड या पासपोर्ट है, नादरा में डेटा है उनका, तो आप ये खुद अब कौम देखें, ECP झूठ बोल रहे हैं या नादरा ने जानबूझ के उनको गलत इंफॉर्मेशन दी। ये इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। ECP किस बेसिस पे कह रहे हैं उन्होंने नादरा से ये फॉरेनर्स का डेटा लिया है, जबकि नादरा में जिसके पास नाइकॉप हो वो पाकिस्तानी रजिस्टर्ड है नादरा में। तो सवाल तो उठता है और पूछना चाहिए मीडिया को भी, इन्वेस्टिगेट करें कि ECP झूठ बोल रहे हैं इस पे या नादरा ने उनको गलत इंफॉर्मेशन दी है। बहरहाल ये चीज़ें अपनी जगह। एक चीज़ और, स्क्रूटनी कमेटी की बड़ी बात होती है। स्क्रूटनी कमेटी बनी थी PPP के लिए, PMLN के लिए, अदर पार्टीज़ के लिए और PTI के लिए। हमारी स्क्रूटनी कमेटी बनी थी 12 मार्च 2018 में। वो जो कहते हैं ना जी 2014 से हम कर रहे हैं, सरासर गलत है। स्क्रूटनी 2018 में शुरू हुई, मार्च में PTI की, अप्रैल 2018 में बनी PMLN की स्क्रूटनी कमेटी, और PPP की कमेटी भी अप्रैल 2018 में बनी, यानी कि इकट्ठी शुरू हुई। और जो बाकी पार्टीज़ हैं उनकी स्क्रूटनी कमेटी अभी बनी नहीं है, उस वक्त तक नहीं बनी। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने PMLN और PPP की 48 मीटिंग्स हुई, PMLN की स्क्रूटनी कमेटी की, PPP की 49 हुई, और PTI की 101 स्क्रूटनी कमेटी मीटिंग्स हुई। उसके बाद जब रिपोर्ट आई स्क्रूटनी कमेटी की तो 10 हियरिंग्स में ECP ने अपना ऑर्डर दे दिया, जिसमें ये भी नहीं लिखा PTI के वकला ने क्या प्रूफ्स और क्या स्टेटमेंट्स उधर दी थी, क्या ऑब्जेक्शंस लगाई थी। अब ये सवाल भी उठता है, ये जो कहते हैं कि जी बाकी स्क्रूटनी बाद में शुरू हुई, सरासर गलत है। हमने ये डेट्स निकाले हैं, सबकी 2018 में शुरू हुई थी, और किनकी पे फोकस किया गया, सोली PTI की हियरिंग जो 101 हुई, बाकी की 48-49 हुई, और वो मामला वहीं का वहीं है। और ये कॉन्ट्रवेंशन है, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के डिसीजन के ख़िलाफ़ है, जो 2022 में अभी आया था इस्लामाबाद का हाई कोर्ट का फैसला, जिसमें क्लियरली लिखा हुआ था कि आप सारी पार्टीज़ का करेंगे और 30 डेज़ में आप PTI के जो ऑब्जेक्शंस हैं कि सिर्फ आप उनका कर रहे हैं, वो आप क्लियर करेंगे ना। उन्होंने वो क्लियर की, आखिरी हिस्सा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन का। ECP समझती है, और ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, कि लोग भूल जाएंगे ये फैक्ट्स। हम बार बार कौम को बताएंगे यही फैक्ट्स कि किस तरह इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरासर बायस्ड प्रोसीडिंग्स कर रहा है, कानून के दायरे के बाहर कर रहा है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला में कंटेम्प्ट में है ECP और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, क्योंकि उनका ये फैसला आखिरी पैराग्राफ बहुत इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस अतर मंडला की जो बेंच बना था, उस 3 मेंबर बेंच था, बाबर सत्तार भी उसमें थे, उन्होंने कहा हमें अश्योरेंस दी है कमीशन ने कि वो सबके स्क्रूटनी करेंगे विदाउट प्रेजुडिस। तो उसके लाइट में, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अश्योरेंस दी है, हमने ये कहा है कि ये पेंडिंग कंप्लेंट जो है PTI का कि सबकी नहीं हो रही, ये 30 दिन में रिजॉल्व करें। वो 30 दिन तो गुजर गए, कोई कंप्लेंट रिजॉल्व नहीं हुआ। तो इस वास्ते हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, ये कानून के बाहर हो रही हैं,
یہ ایک پولیٹیکل ایجنڈا پہ الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر لگے ہوئے ہیں. ایف آئی اے کی کوئی جورسڈکشن نہیں بنتی. آپ ان کی پورا ایف آئی اے کے رولز آف بزنس سارا کچھ اسکروٹنائز کر کے دیکھ لیں. اور اس پہ ہم نے کیا کہتے ہیں, اسی واسطے ہم یہ کوشمنٹ کی طرف جائیں گے کہ جب ایف آئی اے کی جورسڈکشن نہیں بنتی تو کس حوالے سے وہ مانگ رہے ہیں پی ٹی آئی کا 1996 سے جب سے پارٹی بنی تھی 2022 تک کا ریکارڈ, اور ساری فنڈنگ کا, یہ نہیں صرف اوورسیز فنڈنگ یا پروہیبٹڈ فنڈنگ, کس بیسس پہ ایف آئی اے اور کس کے کہنے پہ ایف آئی اے یہ کر رہی ہے. تو یہ تو معاملہ الیکشن کمیشن کا ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. اگر کوئی ڈیٹیلز چاہیے, اظہر طارق صاحب ہیں, وہ آپ کو ڈیٹیلز بھی دے دیں گے. اب میں آنا چاہتی ہوں ایک اور جو بہت ڈینجرس اور خطرناک چیزیں ہو رہی ہیں, اور وہ ہے شہباز گل کا ایشو. دیکھیں, شہباز گل نے ایک سٹیٹمنٹ دی, اور بائی دی وے انہوں نے وہ جو فون کا شوشہ چھوڑا ہوا ہے اس امپورٹڈ حکومت یا نیوٹرلز یا جو بھی پیچھے ہیں کہ جی فون چاہیے, اس کا فون چاہیے, جو اس نے ریمارکس دیے وہ تو اس نے لینڈ لائن پہ دیے ہیں اے آر وائی کو. وہ لینڈ لائن تو نہیں چھپی ہوئی, آپ ٹریس کریں لینڈ لائن. اور اگر اس نے کوئی ایسی بات کہی ہے جو کہ قانون کی خلاف ورزی ہے, دیکھیں نا, فریڈم آف ایکسپریشن تو کانسٹیٹیوشن گارنٹی کرتا ہے, لیکن آپ قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کے کر سکتے ہیں. اگر اس نے کوئی قانون اور آئین کی خلاف ورزی کی ہے, آپ اس پہ کیس کریں, موقع دیں, وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دے. اگر اس کی غلطی ثابت ہوتی ہے, قانون کے مطابق اس کو سزا دی جائے گی. لیکن یہ نہیں آپ کر سکتے کہ ایک شخص کو گاڑی اس کی توڑ کے شیشے اس کو گھسیٹیں اور 5 گھنٹے ان نون جگہ پہ لے جائیں, پھر ایف آئی آر بنے اور پھر آپ اس کو تھانے میں پیش کریں, پھر آپ اس پہ ٹارچر کریں, تشدد. اور ہم نے دیکھے ہیں جو ملے ہیں ہمارے خاص طور پہ وکلا, جب وہ سیشن کورٹ آئے ہیں, ان کے پوری باڈی پہ نشان ہیں ٹارچر کے. یہ کیا گیا ان پہ, ان کو پانی نہیں پینے کو ملا, سونے نہیں دیا. اور کل خان صاحب نے اپنی سٹیٹمنٹ میں, آپ نے سب نے سنا ہوگا, پبلک ہے, کہ ان کو سٹرپ نیکڈ کر کے مارا گیا ہے. یہ ابو غریب کر رہے ہیں جو امریکنوں نے, فورن حکومت نے عراقیوں کے ساتھ کیا تھا, اور برطانوی حکومت نے ابو غریب پریزن میں عراق میں. ہمارے لوگ اپنے شہریوں کے ساتھ یہی تشدد کر رہے ہیں, اور یہ نہ صرف ہمارے قانون کے خلاف ہے. اور میں یہ بتاتی چلوں, ہماری حکومت نے اسی واسطے ٹارچر کے خلاف جو شہری رحمان کا بل تھا سینٹ میں, ہم نے سپورٹ کیا. آپ ان سے بے شک پوچھ لیں, آج بھی ریکارڈ پہ ہے. ہمارا اپنی حکومتی بل بھی گیا انٹیریئر کمیٹی میں, اس پہ اسکروٹنائز ہو کے اس نے لے ہونا تھا کہ حکومت ہٹ گئی, کیونکہ پاکستان نے سائن کیا ہوا ہے انٹرنیشنل کنونشن اگینسٹ ٹارچر. ہمارا یہ انٹرنیشنل فرض بھی بنتا ہے کہ ہم ٹارچر مت کریں کسی کو, اور قانون ہمارے اپنے قانون اور آئین کے بھی خلاف ہے, جدھر سیکیورٹی اور سیفٹی ہر شہری کی گارنٹیڈ ہے. تو جس طریقے سے, اور پھر یہ نئی روایات ہے, میں نے تو خود ایکسپیرینس کیا ہے ابڈکشن کا اٹیمپٹ, اور پھر جھوٹے ایفیڈیوٹ میرے خلاف دیے کہ جی ان کی میڈیکل کرا لی, کوئی میڈیکل نہیں کرائی. لکیلی کیونکہ جھوٹ جب آپ بولتے ہیں نا تو 4 بندے ڈیفرنٹ جھوٹ بولتے ہیں, وہ ایفیڈیوٹ جب دیتے ہیں ان کے جھوٹ پکڑے جاتے ہیں, اللہ کا فضل ہے. لیکن آپ مجھے بتائیں, شہباز گل کے ڈرائیور کی بیوی کا کیا قصور ہے؟ اس کو کس بیسس پہ اٹھایا گیا؟ اس کی دودھ پیتی ہوئی بچی, سکلنگ بچی کو 10 ماہ کی اٹھایا گیا. یہ آپ کے ججمنٹس ہیں ہائی کورٹس کی, آپ کے قانون کی خلاف ورزی ہے. خواتین کو خاص طور پہ اگر وہ بچی چھوٹی ہو جو ماں کا دودھ پی رہی ہو, اس کو بیل مل جاتی ہے, آپ اس کو جیل میں نہیں ڈال سکتے. تو رانا ثنا پاگل ہو گئے ہیں, اتنے خوف زدہ ہو گئے پی ٹی آئی سے کہ اب پی ٹی آئی کے لوگوں کے گھروں میں جو ملازم ہیں ان کی بیویوں کو اٹھائیں گے, ملازموں کو اٹھائیں گے. یہ کون سا قانون ہے؟ یہ کون سی جمہوریت ہے؟ یہ پیور فیشزم اب ہو رہی ہے اس ملک میں. اور رانا ثنا, اگر تم سمجھتے ہو کہ تم ہمیں خوف زدہ کر کے چپ کرا لو گے, پھر سے سوچو.
ہم نہیں تم سے ڈرنے والے، نہ ہم ڈارک شیڈوز سے ڈرنے والے ہیں. ہم انصاف کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے جب تک ہم اپنی قوم کو آزاد نہیں کریں گے صحیح معنوں میں. اور آپ کے یہ جو قوانین جو آپ غیر قانونی بلکہ حرکتیں کر رہے ہیں، یہ آپ کے اوپر آئیں گی اینڈ میں. تو آپ کیا کس حد تک تشدد کرو گے لوگوں پہ؟ اب آپ پھر انہوں نے کوشش کی کل رات کو، پرسوں رات کو اور کل بھی لیٹ آفٹرنون کو، کہ شہباز گل کو اڈیالہ سے نکال کے پمس کے بہانے لے آئیں اسلام آباد ٹیریٹری میں پھر سے، اور اس کو پھر وہاں تشدد اس پہ کریں. اور ہمیں یہ خوف ہے کہ یہ لوگ یہ کرتے جائیں گے، کیونکہ یہ وہی کوشش کر رہے ہیں جو ذوالفقار علی بھٹو کے وقت محمود مسعود کو کیا تھا کہ وہ اپروور بن جائے. یہ وہی پلے بک استعمال کر رہے ہیں. ایک تو ان کو پتہ نہیں کہ وہ پلے بکس آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی ہیں. کم سے کم آپ اپنی اسٹریٹجیز دیکھیں تو کدھر قوم کو لے جا رہے ہیں. اب وہ چیزیں چھپی ہوئی نہیں رہتی، ہر چیز میڈیا میں آ جاتی ہے. تو خدارا رانا سنانا کچھ عقل کرو. آپ کی عقل زیادہ نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے، کیونکہ آپ کی ساری عمر غنڈہ گردی میں گزری ہے، تو قانون تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آتا. لیکن کچھ کوشش کر لو سمجھنے کی، اس سے پہلے کہ اور زیادہ پاکستان میں گڑبڑ آپ کرو، اور زیادہ آپ کیا کہتے ہیں پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور انسیکیورٹی کرو. اور معیشت کی تو میں بات نہیں کروں گی، میں اکانومی پہ ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن قوم کو آج ایک اور پیٹرول بم مل گیا ہے. اور پھر وہ رو رہی ہیں مریم جھوٹی کہ میں تو اس سے ہم نہیں مانتے اور میرا باپ ڈیڈی نہیں مانتا. تو بھائی ڈیڈی آئے جیل کاٹے پاکستان واپس آئے، کس نے روکا ہے؟ اپنے بھائی کو ہٹائے، امپورٹڈ حکومت بن کے جو بیٹھا ہوا ہے اس کا بھائی کیوں نہیں آ رہا؟ یہ کیا نورا کشتی کر رہے ہیں؟ ایک طرف سے پیٹرول بم اور دوسری طرف سے جھوٹی مریم کہتی میں تو اگری نہیں کرتی. ہو بھائی تم تو خود کانوکٹ ہو، تمہاری بات کی حیثیت کیا ہے؟ اس واسطے خدا کے واسطے جنہوں نے امپورٹڈ حکومت کو سپورٹ کیا ہے، پھر سے آپ دیکھیں آپ پاکستان کو کدھر پہنچا چکے ہیں. کتنی پولرائزیشن، کتنا وائلنس، آئین کی دھجیاں اڑا دی ہیں اس حکومت نے، قانون کی دھجیاں اڑا دی ہیں. ری تھنک کریں، پاکستان کا سوچیں، اپنا نہ سوچیں، کیونکہ اگر پاکستان نہیں ہے تو آپ بھی نہیں ہیں. یہ بھی سوچیں آپ. بہت بہت شکریہ. آپ کی جو حکومت سیٹنگ ایم این اے علی وزیر کے ساتھ بیس طرح ہوا ہے، ابھی بھی وہ جیل میں ہے، تو آپ نے ان کی آواز نہیں؟ ہم نے بالکل اٹھائی. ہمارے زمانے میں پھر بھی پروڈکشن آرڈر ہوتا تھا، آئے تھے. اس دفعہ ہوا ہے، اس دفعہ کورٹ کے فیصلے کے باوجود علی وزیر کو نہیں لایا گیا. آپ پوچھیں نا سندھ حکومت سے، آپ پوچھیں نا ان سے، آپ لوگ ان سے پوچھتے ہی نہیں ہیں. آپ مجھے بتائیں ہم نے ٹھیک ہے ہم نے بہت سی غلطیاں کی ہوں گی، لیکن ساتھ ساتھ ہم نے میڈیا کے لیے پروٹیکشن آف جرنلسٹ اور میڈیا پروفیشنلز کا قانون بنایا 2021 میں. ابھی تک کیوں نہیں وہ حکومت امپلیمنٹ کر رہی؟ اس کے اشتہار بھی آ گئے تھے چیئرمین کے لیے. وہ ایک ایسا قانون ہے جس میں جو کمیٹی بنے گی جو ساری کمپلینٹس دیکھے گی، وہ خود وہ جرنلسٹ بنائیں گے، پریس کلب کے نامنیز. اور یہ آدھا پروسیس ہو گیا تھا. اب آپ کیوں نہیں اس حکومت سے پوچھ رہے کہ کیوں نہیں یہ جرنلسٹ لا کو کیوں نہیں ایکٹ فردر کر رہے؟ میڈم یہ بتائیے گا کہ صاحب نے رات کو کہا ہے ایک انٹرویو میں کہ جو شہباز گل کا بیان تھا اس میں یہ تاثر گیا کہ وہ اکسا رہے ہیں شاید فوج کو، اور دوسری طرف پی ٹی آئی جو ہے وہ شہباز گل کو مل رہی ہے، کیا وہ جو بیان ہے اس کو پی ٹی آئی اب اون کرتی ہے؟ دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ اگر اس کے بیان میں کچھ قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے، قانون اپنا پروسیس کریں، قانونی پروسیس کریں، لیگل پروسیس کریں. اور ہم یہ بھی ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اکیوز کر رہے ہیں کہ اس نے اکسانے کی کوشش کی یا کچھ، تو خدارہ جنہوں نے اوپن سٹیٹمنٹس دیے ہیں، میں کتنے کیا کہتے ہیں خواجہ آصف جس کو آپ نے ڈیفنس منسٹر بنایا ہے، اس کی سٹیٹمنٹس تو پڑھیں فوج کے خلاف. ادھر ایاز صادق نے جو کہا ہے، پھر نواز شریف نے جو کہا ہے، اس نے تو چیف آف آرمی اسٹاف کا نام لے کے یوں انگلیاں کر کے سٹیٹمنٹ دی ہے. اور پھر آصف زرداری، ان سب کی سٹیٹمنٹس ہیں بار بار، ایک دفعہ نہیں،
क्यों नहीं उन पे केस रजिस्टर हो रहे? अगर आप करना चाहते हैं फिर सब पे बराबर कानून अप्लाई करें ना, एक पे थोड़ी। अच्छा मैडम, हुकूमत जाने के बाद मुख्तलिफ सियासी जमातें, पाकिस्तान में तमाम सियासी जमातें अक्सर कहती रहती है कि हमसे फैसले होते नहीं, करवाए जाते हैं, हमारे पीछे कोई और होता है। अब राना सनाउल्लाह का नाम ले रही हैं, शहबाज गिल की गिरफ्तारी पर कोई चैनल बंद होता है तो राना सनाउल्लाह का नाम लिया जाता है। क्या सिर्फ नून लीग या राना सनाउल्लाह इनके पीछे? देखिए, बक स्टॉप्स विद द गवर्नमेंट, ठीक है ना। हुकूमत ये कहते हैं ये हुकूमत है, तो फिर इनकी जिम्मेदारी है ना, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर ये खुद नहीं कर रहे तो कहें कि गलती हुई है। एयरवाई के साथ जो, एयरवाई के जर्नलिस्ट के साथ जो तशद्दुद हुआ है और हो रहा है, और एयरवाई को बंद करना जो कि अगेन गैर कानूनी है, और सिंध हाई कोर्ट का फैसला है, क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा? कौन इसको रोक रहे? एयरवाई को क्यों नहीं ऑन एयर कर रहे? और अगर ये हुकूमत के, आप कहते हैं कि हुकूमत कह रही है हम नहीं फैसले कर रहे, तो इनमें जुर्रत होनी चाहिए ना। राना सनाउल्लाह वैसे तो बहुत बोलता रहता है, शोर मचाता रहता है, लेकिन इसमें बोले ना कि हम इसके खिलाफ हैं, हम नहीं चाहते कि मीडिया फ्रीडम बंद हो, और कोई और करा रहा है जुर्रत तो बोलो, क्यों नहीं बोल रहे? अच्छा मैडम, आपने तनकीद की थी अमेरिकन सफीर की जानिब से विजिट किया गया था पाक अफगान बॉर्डर का, जिस पर आपने ट्वीट भी किया। बिल्कुल की, और आप मेरे से पूछ रहे हैं कि वो केपी के हुकूमत से मिले, वो क्या कहते हैं, नहीं मेरी बात सुने तो आप अगर मेरी पूरी ट्वीट पढ़ लेते उसके जवाब में तो आपको समझ आ जाती दो चीज़ें। अमेरिकन सफ़ीर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और फेडरल गवर्नमेंट से मिलता है, हमने कभी ऑब्जेक्शन नहीं की। वो बिलावल से भी मिलते हैं, वो आपके प्लानिंग मिनिस्टर से मिलते हैं, सबसे मिलते हैं, पंजाब में भी मिले। दीज आर द कंट्री टू कंट्री कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क्स है, सोशियो इकनॉमिक, उसमें सब मिलते हैं। हमारे सफ़ीर जाके मिलते हैं उनके मिनिस्टर्स वगैरह को। वहाँ ये बात और है कि उनका, हमारा सफ़ीर प्रेसिडेंट को नहीं मिल सकता, और इधर एक अमेरिका का सफ़ीर ऊपर तक जाके जिससे मिलना चाहे फौरी तौर पे मिल सकते हैं, ये एक और बात है। लेकिन ये आप सिक्योरिटी ऐसे सेंसिटिव एरियाज़ में एक एम्बेसडर को फ्री रन दे, पूरा वो रिव्यू कर रहा है प्लेन पे से या हेलीकॉप्टर में, हमें प्लेन था, प्लेन पे से सिक्योर सेंसिटिव एरियाज़ जिधर आपके शहरी नहीं जा सकते, वो बॉर्डर पे जाता है। किस एग्रीमेंट के तहत? मैंने तो सवाल उठाया है कि आपने कोई सिक्योरिटी एग्रीमेंट की है अमेरिका के साथ कि आप उनको एक्सेस देंगे बॉर्डर का? किस एग्रीमेंट के तहत आप उसको इस किस्म का एक्सेस दे रहे हैं जो नहीं मिलता? हमारा एम्बेसडर सेंसिटिव एरियाज़ में दूसरे मुल्कों के नहीं जा सकता। तो इस वास्ते ये सवाल था, देयर इज अ डिफरेंस एंड आई स्टैंड बाय दैट। मेरा क्वेश्चन कि आपकी मरकजी हुकूमत जो है जी, आपकी मरकजी जो वफाकी हुकूमत थी, वो उस मुल्क अमेरिका की जानिब से मतलब डिस्टेबल किया गया, हटवाया गया, उसी मुल्क का सफीर आपके एक सूबाई गवर्नमेंट में जा रहे, तो कैसे? क्योंकि ये ऑन गोइंग, ये नहीं, ये देखें, ये ऑन गोइंग गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। हमने अमेरिका को अक्यूज़ किया है कि वो इंटरफेयर कर रहे थे और उन्होंने साजिश की हटाने की, लेकिन एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट है जैसे फेडरल गवर्नमेंट है, अगर ऑन गोइंग इकोनॉमिक प्रोजेक्ट साइन हुए हुए हैं तो आप अपनी इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स तोड़ देंगे? वो तो नहीं आप तोड़ेंगे। हमने ये तो नहीं कहा कि अमेरिका के सफ़ीर को मुल्क से निकाल दो, हमने अमेरिका का जो साजिश में हिस्सा था उसकी ऑब्जेक्शन की है, और साइफर जिस तरीके से आया था उसकी ऑब्जेक्शन की है। और ये मैं आपको वैसे बताती चलूँ कि हमारी हुकूमत फेडरल, जब हम गवर्नमेंट में थे, कोई एम्बेसडर नहीं मिलता था प्राइम मिनिस्टर को। प्राइम मिनिस्टर ने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए थे, CIA चीफ आया था, प्राइम मिनिस्टर ने कहा मिले वो ISI चीफ से, मैं नहीं मिलूंगा। सही बात है, एक प्रोटोकॉल होता है, एम्बेसडर मिले फॉरेन मिनिस्टर से या फॉरेन सेक्रेटरी से, प्राइम मिनिस्टर से क्यों मिले? तो हमने ये रखा हुआ था एक प्रॉपर अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल मीटिंग्स। आप पूरा रिकॉर्ड चेक कर लें हमारे दौरान। मैडम, एयरवाई की बंदिश की बात है, आपने वफाकी हुकूमत का नाम लिया, तो क्या जो गुज़श्ता हुकूमत में सहाफ़ी मतीउल्लाह जान को उठाया गया था, हामिद मीर का प्रोग्राम बंद करवा दिया गया था कई महीनों तक,
تو اس وقت کی جو وفاقی حکومت ہے آپ ایک بات دیکھیں, ہم نے ریگریٹ بھی کیا ہے, میں نے شروع میں کہا تھا ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں. متی اللہ جان کو جب اریسٹ کیا گیا, جب اس کو کیبنٹ میں میں بیٹھی ہوئی تھی, ہم نے بتایا, پرائم منسٹر نے کہا مجھے نہیں پتا اور فوری طور پہ کنوے کرو کہ یہ نہیں ہم ایکسیپٹ کریں گے, مت کریں. اسی واسطے فائنلی ہم نے کوشش کی انفورس ڈس اپیئرنس کا قانون بھی جو اسمبلی سے پاس ہو کے سینٹ میں کچھ گمشدہ ہو گیا تھا, اب یہ حکومت کیوں نہیں اس کو فائنل فیز میں اپروو کر رہی اس قانون کو. بڑی کمٹمنٹس کی تھی مریم نواز نے جب بلوچ سٹوڈنٹس کو ملی تھی کہ میں اس پہ کروں گی. اب کتنے مہینے ہو گئے, کیوں نہیں یہ حکومت اس کو سینٹ سے پاس کروا کے قانون بنا دیں جس کی سخت ضرورت ہے. ہم نے بڑی جد و جہد لڑی تھی ایک جرنلسٹ کے بل پہ جو قانون بن گیا شکر ہے, اور ایک انفورس ڈس اپیئرنس پہ جو انفارچونیٹلی نہیں بن سکا, لیکن ہم نے اسمبلی تک سے تو پاس کروا دیا تھا. ایک مرلہ رہتا تھا سینٹ کا, کیوں نہیں پاس ہوا؟ میڈم جو آپ کی شرط ہے الیکشن کی, اس کے بغیر سیاسی حالات کس طرف جا رہے ہیں اور کب بہتر ہوں گے, کب مل بیٹھ رہے ہیں؟ ہم نے بڑی کلیئرلی کہا ہے یہ سارے مسئلے مسائل جو ملک کو پیش آ رہے ہیں, ایک ہی حل ہے کہ جلد صاف اور شفاف الیکشن ہو. الیکشن کی ڈیٹ آپ ہمیں دیں, پراپر ڈیٹ کمٹمنٹ کریں, پھر آپ بات کریں بات چیت باقی چیزوں پہ. 2023 کی تو دی ہوئی ہے اگست کی, انہوں نے کوئی ڈیٹ نہیں دی. ہم کہہ رہے ہیں فوری طور پہ ہونے چاہیے. یہ حکومت اللیگل ہے, امپورٹڈ ہے, اور اوپر سے انکمپیٹنٹ بھی ہے. آپ دیکھ لیں جو انہوں نے کہا تھا ہم انکمپیٹنٹ ہیں, قیمتیں بڑھ گئی ہیں. اب آپ دیکھیں انہوں نے جو 4 مہینے میں حشر کر دیا ہے پاکستان کا, وہ تو 3.5 سال میں نہیں ہوا. اکانومی سٹیبلائز ہو رہی تھی, ہماری گروتھ ریٹ 6% پہ جا رہی تھی. اب ان کے حال دیکھ لیں, آج جو پھر پیٹرول بم آ گیا ہے, ابھی آپ کی یوٹیلیٹی بلز اور بڑھیں گے, آپ کی ساری چیزوں کی قیمتیں بڑھیں گی. IMF کے پیسے آ بھی جائیں تو سٹیبلٹی نہیں آئے گی جس طریقے سے آپ جا رہے ہیں. فنڈنگ پی ٹی آئی کی استعمال کہاں ہوتی رہی؟ آپ کو اگر اس کے لیے بہت سادہ جواب ہے اور بہت سمپل جواب ہے. تمام تفصیلات ہم نے نہ صرف الیکشن کمیشن کو بلکہ ECP کے گزٹ میں چھپا ہوا ہے کہ ایک پیسہ کہاں خرچ ہوا. کسی پارٹی نے یہ نہیں دیا ہوا. ہم نے 40,000 کی لسٹیں دی ہیں, کسی پارٹی نے ایک لسٹ بھی نہیں دی ابھی تک. 48 جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے فرمایا, ہیئرنگ کے بعد انہوں نے کچھ بھی پیش نہیں کر سکے, اور ان کے اکاؤنٹ جو ہیں وہ ان کے اپنے آڈیٹر نے بھی آبجیکٹ کیا, اور الیکشن کمیشن نے اس کو اسی طرح پبلش کر دیا ہے. آپ سے میری درخواست ہے, آپ جا کے ECP کے اگر گزٹ اٹھا لیں پارٹیز کے, یہ ساری چیزوں کا جواب آپ کو مل جائے گا. تھینک یو.